الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا سماء ولا أرض ولا نار ولا جنة ولا شمس ولا قمر ولا شجر ولا حجر ولا جن ولا إنس صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم کوئی زبان خاموش نہ رہے جھوم جھوم کے بابد بلند ذوق و شوق نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین صلاة والسلام علیکہ یا محمد یا رسول اللہ ثنا گو پتا پتا ہے خدا یا دم بدم تیرا یہ زمین و آسمان تیرے ہے موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکر کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا اور گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا اور مٹے رنج و غم آزما کر تو دیکھو ذرا ان کی محفل سجا کر تو دیکھو خدا بھی تمہاری یقیناً سنے گا ذرا ذکر ان کا سنا کر تو دیکھو ارے یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو ارے یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ ارے یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندہ تو مل ہی جائے گا مولا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے قرآن کا زینہ تیرے سینے کی طرف ہے کعبے میں گیا تو یہ راز کھلا ناصر کعبے کا اشارہ مدینے کی طرف کعبے کا اشارہ مدینے کی طرف ہے اور جس کی نگاہ برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں وہ آدمی ہے کہ جسے دیکھنے کی تاب نہیں بنا کے خالق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے خالق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار سے یہ بولا کہ میرا جواب تو ہے تیرا جواب نہیں جواب تو آنا ہی کہنے مجھے بات اللہ سبحان اللہ حمد و ثنا خالق کل مالک ارض و سما وحدہ لا شریک بمثلو بمثال ذات دی خاطر جڑا پوری کائنات دا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے بشمار مرتبہ درود و سلام حضور تاجدار انبیاء علیہ التحیت و الثناء سرور کائنات فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور اپنی عقیدت اور محبت دا خراج پیش کرم تو بعد صاحب صدر گرامی قدر پیر طریقت برادر اکبر حضور کی برا صاحبزادہ
پیر سید نور المصطفیٰ شاہ صاحب نورانی گولڈوی مہروی چشتی نظامی علماء اہل سنت و شرفاء ملت بانیان محفل خصوصاً بالخصوص ملک محمد اسلم صاحب اللہ انہیں دی عقیدت محبت آقا کریم دی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرما کے اس محفل دا اسا سارے کو بہترین اجر و ثواب عطا فرماوے کہ بلا ملک محمد اسلم صاحب دے گھر مال جان عزت آبرو دی میرا مالک آپ حفاظت فرماوے اللہ تو حکم کون تو علی میرے اولادہ کو نبی سے دے درد غلامی عطا فرماوے احباب دی وقار اللہ جل وعلا دی مقدس کتاب لا ریب بغیر کتاب وہ کتاب جن کے اندر کائنات دے ہر مسئلے دا حل موجود ہے آیہ مقدسہ شان مصطفیٰ دے اندر تلاوت کرنے شرف حاضر تھے اور دو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرنے شرف حاصل تھے دعا ہے میرا کریم رب انہیں دمات ہے سنے سنے گالیں اللہ مردی توفیق عطا فرماوے اللہ صحیح مانے سناتے والعمل دی توفیق عطا فرماوے نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے یہ کہکشاں تو سرکار کے قدموں کی دھول ہے ایسا تو فقط بہانہ بڑے بیٹھے ہیں یار دی محفل آکے یار دا ذکر کر کے فقط بہانہ بڑے بیٹھے کرم تو ہوں کرنے نا ہو سکتے رب ہی رنگ چرالی کی وجہ کافی دیر تو احباب تشریف فرما سناخانی مصطفیٰ بھی سماعت فرمائی اور بالکل مختصر خطابات بھی تو سماعت فرمائے اللہ حضرات علماء اہل سنت دا سایہ ہما پایا اسا تمام سجنہ دے سنت تعدیر دے مقیم فرماوے خالق کائنات مالک ارض و سما دے حبیب و لبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے جشن آمد مصطفیٰ دے سلسلہ دے اندر قبلہ ملک صاحب نے اہتمام و انسلام فرمایا جشن ولادت مصطفیٰ آمد مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ این چاکھاں این سال توارے تھے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 1500 سال تھی گئے حضور دی ولادت کو کتنا سو سال 1500 سال آج توارے گلیوں توارے بازار توارے گھر این سجا کے تساں اظہار محبت فرمے دے ہو پتہ ہی نہیں چل دے جو زہرہ دا بابا آج بھی آنا ہوگا 1500 سال دیگر پتہ ہی میں چل دے جو حضور کی آمد ہونے تھی پیوں میں تو احباب زیوکار ولادت کے حوالے دنال حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت سماعت فرماؤ جو حضور آئے کی وہن عقیدہ رکھو حضور دا آمن بھی حق کے حضور دا جمعنی حق کے حضور آئے بھی ہیں حضور جائے بھی ہیں پر ایویں نہیں جمے جیویں تو میں جمے ہیں یہ تو حضرت سیدہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کرو پوچھو نہ سونا آیا کی میں تو آپ کو سبحان اللہ دی اجازت ہے فرما سکتے اللہ تو سلامت رکھے اچھی بات میں سبحان اللہ اپنی خاطر نہیں نبی دی شادی چاہے بیٹھے ہو زہرہ دے بابے دی خاطر گھر چھوڑائے ہو آرام چھوڑائے ہو اپنے بستر چھوڑائے ہو والجار دی محفل چپ کرتے تھا دی تک ہے ایٹھی کے بندے بے شک تھولے ہوئن مجمع عشق دے شولے ہوئن محبت نال وڈالو زفر بھاویں دو چار چھولے ہوئن ای ٹائم میں پیر بنتے نہیں آیا تو سا کوئی امیر بنتے نہیں آئے ای ٹائم اصلا سارے زہرہ دے بابے دے درد فقیر بنتے ہیں اصلا خالی جھولی گھنتے ہیں ہو سکتے صحیح کرم سے کریں اور صحیح دی خلقت کا در ہے آج 1500 سال تھی کہ ودے کچھ دن دکھاؤ میلاد کی تھا چندرے کو آج تک کی سمجھ نہیں ہے جو میلاد کیتا ہے قرآن مجید فرقان حمید اٹھاؤ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اپنے دور نبوت کے اندر حضور دا ذکر خیر کریں دے رہ گئے اور میں عرض کرنا چاہنا حضور دا ذکر کرنا حدیث قدسی سماعت فرماؤ حدیث قدسی اوپر کلام اللہ دا ہوئے زبان رسول اللہ دی ہوئے اللہ خود فرمے دے ماہیہ صدرہ دراہیہ فرمان تا میرے زبان تا مصطفیٰ کریم آقا دی ذرا میرا فرمان اپنے غلامہ تے پہنچاؤ باری تعالیٰ تو فرمان کیا ہے اللہ فرمے دے کنتو کنزن مخفیہ اللہ فرمے دے کنتو میں ہم مولا کیا ہمیں فرمایا کنزن یہ خزانہ ہم مخفیہ لکیا ہویا ہم اللہ فرمے دے ہم تا صحیح پر میں کو جانن والا کوئی نہ ہاں اللہ فرمائے ہم تا صحیح میرے کو پکارن والا کوئی نہ ہا اللہ فرمائے ہم تا صحیح اتھرات کوٹھی کے جنگلوں کے اندر بہ کے اللہ اللہ کرن والا کوئی نہ ہا اللہ فرمائے ہم تا صحیح دریاؤں کے موجوں کے اندر میرا کو پکارن والا کوئی نہ ہا اللہ فرمائے ہم تا صحیح نہ اتھرات کوٹھی کے میری بارگاہ کے اندر آنسو بہاون والا کوئی نہ ہا مولا کیا کی توئی اللہ فرمائے میں کہ ہاں تا صحیح آخر کوئی میرا نام گھنن والا تا ہوئے میرے کو کوئی پکارن والا تا ہوئے میرے کو کوئی یاد کرن والا تا
ہوئے میری بارگاہ کے اندر کوئی عرش وہاون والا تا ہوئے مولا وال کیا کی تھی اللہ فرمیدے فَأَحْبَبْتُهُ میں کو محبت تھی ان عرفا جانیا ونیا پہچانیا ونیا اللہ فرمیدے میں کہ ہاں تا صحیح آخر کوئی میرا نام گھنن والا تا ہوئے میرا ذکر کرن والا تا ہوئے مولا وال کیا کی تھی اللہ فرمیدے وال میں رب اپنی پہچان کی خاطر پاک محمد دے نور دی تخلیق فرمائی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت اللہ فرمیدے میں اپنی پہچان کی تھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کوئی سوال کیتا عمر یہ تو بتاؤ اللہ ملا کب توجہ کرا ہے عمر یہ تو بتاؤ اللہ ملا کب فاروق اعظم نے بڑا پیارا جواب لکھا آپ نے فرمایا بھائی پوچھتے ہو اللہ ملا کب تو سن لو محمد ملے جب اللہ ملا تب عمر سیدہ کی دائی ہوا اسا تو جہنم کے کنارے دے کھڑیا سے اگر ماہی نہ دانا اسا تو جہنم کے اندر چلے بنیو ہاں اے سونا آئے سب جہنم کنو بچائی گے رب دا راہ ہی دکھائی گے جنت حقداری بنے گی اللہ اکبر کبیرہ احباب ہر توجہ چاہنا تواری اللہ فرمیدے سب کنو پہلے ماہی دے نور دی تخلیق فرمائیے ہیں سونا کڑے ویلے پیدا کی دے یار دا نور والحدیث دا سارا گندے حضور دا غلام سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکدی بارگاہ کے اندر آ بیٹھے عرض کرنے فدا کا امی و ابی علا قدم ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے میرے ماں باپ تن دل بر دے قدمہ تو قربان ونجن حضور ایک مسئلہ تا دسا ہوا میرے کریم فرمائے ہاں جابر پوچھ کیا پوچھ دیں عرض کیتا سونا سب کرو پہلے اللہ نے کیڑی شاید کو پیدا فرمائے تو عرض میرے کریم آقا نے فرمائے یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی فرمائے سب چیز کرو پہلے اللہ نے تیرے محبوب دے نور دی تخلیق فرمائی اپنے نور دے وچ ابو صحابی رسول ہاں عرض کرنے حضور ویلا کیڑا ہاں میرے کریم فرمائے صحابی جابر تو ویلے بھی گار کرنے اجن ویلا کہنا ہاں میں محمد تا پہلے ہاں اگر ہی سمجھنا میرے تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ آپ نے حدیث جابر سامنے رکھیے نا آپ کی بھی حکم آئیتا ہے آپ فرمینے لوگوں پوچھ دیو کتن ہاں کہے ویلے ہاں اگو تا اے چھڑا عالم نہ ہاں عارفی ہاں کاملی ہاں آل نبی اولاد علی ہاں سید آجا اللہ پہ لوگوں پوچھ دیو کتن ہاں کہے ویلے ہاں آپ نے فرمایا کل فیقون تا قلبی کر لے اسا حق کے پری کے لگائی تو میں حرف نشان نہ آہا جدو دکھی میم گواہی اچھلی سانو اوپے دستے بیلے بوٹے کائی میرے علی شاہ رال تہیو بیٹھے جدو سرکت دوہانو نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری آستانہ عالیہ گولڈا شریف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر میں عارف دا کلام پڑھے سید آدھے دا کلام پڑھے اور حدیث جابر دا جو ترجمہ آل حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ کی جو فرمایا کن فیکون تک قلبی فرمایا کن تک قلبی گالے یار دے جلوے تا پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ یار دے تذکرے تا پہلے سبحان اللہ ایک حضور دبیہ نوکر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دی بارگاہ دے اندر حاضر تھے متا وجبت لک النبوت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آپ پر نبوت کب واجب ہوئی کب نبی بنے تھے اللہ نے تو کو نبوت دا تاج کڈن پوایا ہا سبحان اللہ سبحان اللہ ذوق وچ بیٹھے ہو تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں سبحان اللہ نبوت کڈن ملی ہے آج آخری طرح 40 سال کے بعد نبی کو نبوت ملی عقیدہ رکھو نبی جڑے مقام تے ہوئے نبی نبی ہوتے نبی دی نبوت ایک فرق نہیں آ سکتا میرے کریم جنہاں جواب دیتے جلدی جملہ نوٹ کرا ہے فرمایا کن تو نبی یا کن تو میں تھا نبی یا اس وقت بھی نبی تھا میرے صحیح فرمائے دن اون ویلے بھی نبی ہم اگر گرائمر چاہو نا گرائمر دی روح نال دے اٹھا بنجے کہ کون تو ایک کیا بڑھ دے کیڑا ماضی ہے فرمایا ماضی مطلق ہے اندہ معنی بڑھ دے حضور نے زمانہ نہیں دسایا بیٹھے ہو سنو سبحان اللہ حضور نے سان نہیں دسایا حضور نے جہاڑا نہیں دسایا اور مفسرین کرام لکھ دن کملے حضور زمانہ کی میں دسامے نہ ہووے ہاتھ زمانہ ہووے ہاتھ حضور دسامے نہ فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والتین
اچھی بات ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں اختصار نال عرض کرنا چاہنا میرے قریب فرمایا کنت نبیا میں تو میرے بھی نبی ہم عربی کہڑے میرے نبی آوے فرمایا آدم بین الماء والتین ابھی تو آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. اجر کا آدم علیہ السلام پانی دے مٹی دے درمیان دے اندر اللہ دے محبوب فرمائے دے میں تو ہوں میں بھی نبی ہم پتہ چلیا ایک احد سی یا احمد سی ایک گل پسارا گل بڑیا یاران دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا گل بڑیا فرما آدم تا گل دی گال یار دے جلوے دا پہلے آن ماہی دے تذکرے دا پہلے آن حضور دا غلام جابر آن بیٹھا پینے سونیا ویلا کہہ رہا جن اللہ نے تورے نور دی تخلیق فرمائی ہے میرے قریب فرمایا جابر ویلے دی گال کرنے فرمایا ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا سماء ولا أرض ولا نار ولا جنة ولا شمس ولا قمر ولا شجر ولا حجر ولا جن ولا انس فرمایا جابرات ویلے دی گال کرنے اجن طویلہ کہنا بلکہ زہرا دے بابے فرمائے نظمی ہے نظمہ ہے نہ مکی ہے نہ مکان ہے نہ آسمان ہے نہ جہائی نہ عرش ہے نہ فرش ہے نہ فوق ہے نہ تحت ہے نہ بر ہے نہ بحر ہے نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے نہ شمال ہے نہ جنوب ہے نہ اب ہے نہ جب ہے نہ کب ہے نہ تب ہے نہ تو دا نشان ہے نہ میں دا نشان ہے ایک اللہ نہ محمد رسول اللہ رضا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. پتہ چلیا قبلہ خدا واحد لم یزل کلہ نورہا جنہوں کو اپنا نکھلاون منظور رہا سب کنو پہلے جوڑی اس پاک محمد کا نور رہا نور وچوں پاک آدم علیہ السلام دا ظہورا سادہ نبی ہر نواں بگلا ملی آئین سادہ عربی ہر جات نویں دیرے لئی آئین جن مقام آملے نے عبداللہ والا پیچھے رنگ لگ گیا اللہ والا عبداللہ سہی جتھاں قدم رکھے جہان لتا دیدہ گلے دا حضور دا نور چل دیاں عبداللہ سیدی پشت پاک دے اندر تجلی فرمائیے مشرق چلاتے مغرب گئی عورتیں گردنا جھکئیے پر ساری عورتیں جو اللہ نے بی بی آمنہ دی شان ودھئیے. تھوڑا جے ٹائم کھلنا چاہنا اور فکر دیوامنا چاہنا حضرت آمنہ کو یہ مقام کیوں ملے کہ اپنی عورتہ کہنا مکہ دی سرزمین دے ہوتے ہیں تو سانسو شاہ صاحب بھی عورتہ ہی ہن مکہ دی سرزمین دے ہوتے ہیں لیکن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ادا کوئی مالک کوئی ہو جی پسند آ گئی ہو سی نا اللہ نے حضور واسطے حضرت آمنہ کو چون کی دے اچھی بات ہے سبحان اللہ. یہ بی بی دی عادت کیا آئی مکہ دران والی وہاں پر عبد مناف کی بیٹی ہے یہ بی بی دی عادت مبارکہ ہے ایک کعبہ پاک دے اندر آویا بی بی رو رو کے سجدے کرے ہاں اللہ دی بارگاہ کے اندر دعا کرے ہاں اللہ کرم نوازی فرماوی منت لاوی حضور دا نور میں کو عطا فرماوی آواز قدرت آئی آمنہ تے سر چاونا نہیں اساں تو خالی والا ونا نہیں. اچھا ایک مسئلہ تو اللہ کی یا قبلہ حضرت آمنہ سجدے دے دے کے دعا منگی ہے مسئلہ تو لگ گیا اے کہ جڑی سے ملدی نیاز ہے بول سکتے جیڑی شے ملدی آجزی ہے جیڑی شے ملدی جھکنی وئی ہے آکر دے اندر فخر دے اندر تکبر دے اندر غرور دے اندر کئی شے نہیں ملدی. حضرت آمنہ کو حضور جیسی عظیم نعمت ملی ہے تو آجزی کے صدقے میرے قریب بیٹھے فرمائے من تواضع للہ رفع اللہ درجہ اور جن اللہ کی خاطر چھک دے اللہ نے درجے بلند فرما چھوڑے دے. اور حضرت آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سن دے
ایک کون بی بی والدہ مائدہ آقا کریم علیہ السلام دی اور آپ فرمائیں دن میرے باب وحب بن عبد مناف صحیح نے حضور دے ڈاڈے عبد المطلب صحیح نے عبد المطلب حضور دا ڈاڈ کا خاندان ہے وحب بن عبد مناف حضور دا نان کا خاندان ہے اونچا کا حضور دے نان کی سبحان اللہ پر حضور دے ڈاڈ کی سبحان اللہ اللہ اکبر ہن توجہ کرائے حضرت امام پاک فرمائیں دن میرے باب وحب بن عبد مناف صحیح نے حضور کریم دے ڈاڈے عبد المطلب صحیح نے میرا نکاح عبداللہ سید الپاک دیتا آپ فرمائیں دن میرا نکاح پویج گیا آدھی جمعرات عربی دے نور نال میرا سینہ رنگیج گیا اور چوتھے مسلک دا امام احمد بن حنبل لکھ دن لوگو لکھا لیلۃ القدر ایک پاسے پر جمعرات دی شان ایک پاسے عرض کیتا گیا کبرا جمعرات دی شان کیوں ود گئی ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیلۃ القدر دے اندر اللہ دے نور دا چمکار ملے پر جمعرات دی رات وچ بی بی آمنہ کو سید الابرار ملے جلدی نال عرض کرنا چاہنا حضور دی اماں پاک فرمائیں میری شادی کو پہلا مہینہ ہے آسان میں حضور دا نور میرے شکم اطہر کے اندر دیرہ نہیں کھڑے فرمائیں اپنے کنہ نال عجیب عجیب آوازاں سن دیا اپنے کنال عجیب عجیب منظر دے دیا حضرت آمنہ کیا لکھا فرمائیں پہلا مہینہ شادی کو فرمائیں خواب کی حالت کے اندر آمن والا آئے دروازہ کھڑکیں دا کھڑا کنڈی کھڑکیں دا کھڑا دستک دے دا کھڑا فرمائیں میں خواب کے عالم کے اندر پہلی پہیا دروازے دے دینیا دروازہ کھلے نیا نگاہ کرے نیا ایویں لمبا قدہا سونا چہرہ ہاتھ بھی بدھی کرا آدھا کرا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ میں کچھ نہ کرے نیا آمن والا کونی آمن والا کتوں آئے آمن والا علاقوں میں آمنہ میں دنیا پہ چڑھا میرے نا آدم علیہ السلام میں پوری کائنات دا ابا اے ابا میرے بیٹے کیے آئے اے آمنہ آج تو آپ مبارک دے ونایا جو سوڑے محمد دی اممہ جو بڑی کھڑی حضرات علماء تشریف فرمائیں عزیز القاری محمد یونس صاحب سارے عزیز محترم خان محمد الطاف خان ایڈوکیٹ سے تشریف فرمائیں اور دانشور لوگ بیٹھے ہو میں توالے کو پوچھنا اجن آیا کہنی آمنہ پاک دے شکم اندر دے اندر مہینہ پہلا ہے کیا بات آدم علیہ السلام آئے کھن مبارک دیون آمنہ مبارک دیون آیا سونے محمد دی اممہ جو بڑی کھڑی آج 1500 سال بعد پیر کالونی کی سر زمین تے ملک اسلام صاحب کو مبارک چاہے ہو میاں مبارک کو بھی سونے دا ملاد منائی تائی میں آج مبارکہ دیتے ہیں اس سونا آدم تو ہونے مبارکہ کھڑا دے دا آجن تو محمد آیا ہی کہتا کیا بات آجن تو سونا آیا کہنی آدم تو ہونے مبارکہ کھڑا دے دا حضرت آمین عرض کہتے ہیں بابا آدم کیوے پتہ چھڑ گئے تو میں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ کی اممہ بڑھ گئی ہیں پتہ حضرت آدم علیہ السلام کے جواب دیتے ہیں جلدی تختی دے ہوتا جملہ نوٹ کرائے بڑا قیمتی جملہ اور وڈا جملہ ہے پاک آدم علیہ السلام فرمایا آمنہ تو تا آج محمد دی اممہ بڑھی ہے آدھرہ میرے کنوں پوچھنا جنن رب میرے نال روسنا گیا کیا بات جنن رب میرے نال مسنا گیا فرمایا میں 300 سال تک روندہ رہا ہم ہی محمد دا واسطہ دیتا رب روٹھائی منی دیا اجن آیا کہنی آدم علیہ السلام واسطے کھڑا رہیں گے اور آدھا کیا کھڑے اللہم انی اسألک بحق محمد ان غفرت لی ربا محمد دا واسطہ ہی ہون پر صلح چا کرنا ربا محمد دا واسطہ ہی ہون پر اجن آیا کہنی آدم وسیلے کھڑا رہیں دے اجن آیا کہنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ دی تعمیر کر کے دعا کے ہاتھ اٹھائی کھڑے ربنا وبعث فیہم رسولا اللہ تیرا گھر بن گئے اور کوئی عظمت والا رسول بھیجنا تو آگے کنو پوچھنا اجن آیا کہنی آدم علیہ السلام کعبۃ اللہ دی تعمیر کر کے پاک محمد رسول اللہ دی ذات کو منگتے کھڑے سودا تیرا گھر بن گئے اور تے پڑھامن والا بھیجنا وجہ
بڑا مزہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت موسیٰ رب نال گالی کرے سبحان اللہ مزہ نہ آیا اسے کیا بات ہے بولو سبحان اللہ قاری محمد اشفاق صاحب بڑی مہربانی اللہ سلامت رکھے موسیٰ رب نال گالی کھڑا کریں دے ہن توجہ کرے خدا واسطے تمہاری توجہ جانا اور بڑا قیمتی جملہ شاید کہ تمہارے واسطے نواں جملہ ہوگے شاید کہ تمہارے واسطے نواں جملہ ہوگے پاک موسیٰ علیہ السلام رب نال گالی کھڑے کریں دے دوران گفتگو موسیٰ علیہ السلام دے دل دے اندر خیال آئے زبان دے ہوتے جملے کہنے عرض کرن باری تعالیٰ معلوم تھی نے جڑا تم میں کو مقام دیتے نا جڑا تم میں کو شان عطا فرمائے معلوم تھی نے یہ جو شان کہیں کو نہیں دیتا یہ جو مقام کہیں کو نہیں دیتا اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا تے کو شان دیتے ہیں اللہ تو میرے نال کلام بھی کریں گا معلوم تھی نے کہیں ڈالتے ہیں ڈائریکٹ کلام تا کہنے کی تھا نا میں کو شرف کلام بخشی اتنا مقام عطا فرمائی میرے نال راز و نیاز میں گالی کرنے خالق کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو جڑا جواب ارشاد فرمایا سنو تو ایمان تازے کرو فرمایا موسیٰ جڑا کوئی تے کو دیتے بنا ان دے اوتے شکر کر کیا بات ہے سبحان اللہ واہ 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 جڑا کوئی تے کو دیتے ان دے اوتے شکر کر اور میری توحید دے نال نال میرے محمد دی محبت تے قائم ہے سبحان اللہ اجڑ آیا کہنی اللہ فرمائے دے میرے محمد دی محبت تے قائم ہے اللہ اکبر کبیر اجڑ آیا کہنی اللہ فرمائے دا پہ موسیٰ جڑا کچھ بھی تم شکر کر اور میری توحید دے نال نال میرے محمد دی محبت تے قائم رہے جو نامی اسم گرامی ہے نا تو تے میرے کریمہ قدا پاک موسیٰ علیہ السلام عرض کریں اللہ کیا تیری توحید دے نال تیرے محمد دی محبت ضروری ہے تیری توحید دے نال تیرے محمد دی محبت ضروری ہے تو سنو رب کعبہ دی قسم جڑا میرے مالک نے جواب دیتے نا اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تو آدھے اگر میری توحید دے نال میرے محبت دی کیا محبت ضروری ہے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ سن لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبی مرسلا ولا اجازا اے موسیٰ اگر میرا محمد نہ ہوگا انہی امت نہ ہوگی فرمایا آسمان نہ بنا رہا زمین نہ بنا رہا ملائکہ نہ بنا رہا انبیاء نہ بنا رہا ولا اے موسیٰ اگر میرا محمد نہ ہوگا میرا بتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں سب کچھ بڑھائے تھا یار بے شک میری توحید نال میرے محمد دی محبت ضرور فرمایا کائنات شریعت تیار دکھاتے بے شک سبحان اللہ فلا کا اگر محمد نہ ہوتا تو ہی نہ ہوتا واہ واہ اللہ اکبر اجن ودے کچھ جو دسو میلاد میلاد نہیں چلی جائے سبحان اللہ آؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خوشخبری کھڑے دیں کیا دے کھڑے اللہ اکبر سنو تو ایمان تعالیٰ میری گالی اللہ دا قرآن فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد اللہ دے نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام بڑے شانہ والا ہے بیٹھے ہو نا سبحان اللہ بڑے مقام والا ہے رفتاں والا ہے عزتاں والا ہے عظمتاں والا ہے اور ان معجزات گھن کے آمن والا ہے ایک نہیں کئی معجزات اللہ نے عطا فرمایا ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسے کمالات ایسے شان عطا فرمائے لیکن جنن واری ہے نا ذکر مصطفیٰ دی اللہ اکبر سبحان اللہ ہاں موسیٰ علیہ السلام اتنا شان اتنا مقام رکھڑ والا میرے کول کوڑ دی بیماریاں نہ گھننا ہو برسا نہ گھننا ہو اللہ دے نبی ہاتھ پھرے ساں بیماریاں دور کرے ساں مادر ذات اندھا گھننا ہو اللہ دے نبی ہاتھ پھرے ساں اکھاں دے ساں میرے کول مردہ گھننا ہو میں اللہ دے نبی اللہ دے حکم نالو کو زندہ کرے ساں یہ عیسیٰ علیہ السلام دے معجزات ہیں عیسیٰ علیہ السلام دے کمالات ہیں ہاں جڑا کچھ کھایو میں اللہ دے نبی اے وی دسا سکدا جڑا کچھ گھر مکایو اللہ دے نبی فرماتے اے وی دسا سکدا اتنے شانہ دا مالک تھی کہ اتنے مقام دا مالک تھی کہ اتنے شانہ عزتاں عظمتاں اللہ بلندیاں عطا فرمائے لیکن جنہوں ذکر مصطفیٰ دی والی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے اندر اعلان کھڑے کریں دیں میری قوم جی اللہ دا نبی تو آپ کو خوشخبری نہ دے گا حضور کتنی خوشخبری دیں گے یا آپ کے کو تیرے علاقے دا چیئرمین خوشخبری دے گے تیرے علاقے دا ایم پی اے خوشخبری دے گے تیرے علاقے دا ایم ایم اے خوشخبری دے گے گورنر خوشخبری دے گے وزیر خوشخبری دے گے تیری میری بھاج نہ مانے اور جے کو خوشخبری دے والا اللہ دا پاک نبی عیسیٰ روح اللہ ہوگی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، اچھی آواز نال زندہ سبحان اللہ زندہ باد۔ نعرہ گاج بھائی چلایا کرو، نعرہ گاج بھائی چلو، نعرہ لگائنے چاہ چلو، حکم نامہ بھی آ گئے۔ اتھائی میں ایک جملہ ہی عرض کرنا چاہنا، کہ ختم نبوت دا معنی کیا ہے؟ کیا بات اس سیاسی نعرہ کہنے یاد رکھا ہے؟ تاجدار ختم نبوت دا نعرہ سیاسی نعرہ کہنی، ہر کہیں دا سانجھا نعرہ ہی میں یاد رکھا ہے، بے شک بے شک ہر کہیں دا سانجھا نعرہ ہے۔ آج سود کھاون والے دی شکل تبدیل تھی گئی ہو گیا، اما بابے دے بھونکن والے دی شکل کتے دی طرح بن گئی ہو گیا۔ رب کعبہ دی قسم ہے، رب کچھ نہیں آدھا کہیں دا موتا ہے۔ واسم بیٹھے ہو کیا بات میرا رخ چلو پھر اتنے مہین گال دے میں اپنے معروضات انشاءاللہ کلوز کرے سے دوالہ دن تھا بھی دا اللہ اکبر کبیرہ توجہ کرا ہے آخر کوئی وجہ کا ہے نا انہوں کی رضا تنخواصین پہلا پڑھائے اٹھاؤ نا قرآن تفسیر البیان علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا ایک قومی ہو جن کی گزری ہے رات کو ستن بندے آنے سویرے اٹھن باندر بڑے کھڑے شکل تبدیل تھی گئی میں تو آلے بنے پوچھتا قوم نہ ہے اللہ کی مخلوق نہ ہے کہیں نبی کی امت نہ ہے چوکھے بندے ہیں 2 4 10 12,000 بندے ہیں رات کو ستن بندے ہیں سویرے اٹھن باندر بڑے کھڑے شکل تبدیل تھی گئی ہے یہ اللہ اکبر توجہ کرا ہے میرے قریب مسجد اجابت دے روندے بیٹھے حضور رو رو دعا بیٹھے کریں کریمہ کرم فرمانے میری امت دی شکل تبدیل نہ کرے صاحب توجہ کرا ہے کریمہ کرم فرمانے میری امت دی شکل تبدیل نہ کرے حضور جانتے ہیں انہوں چھوٹی دئی غلطی کی تھی رب دی پکڑے چاہ گئے اللہ نے شکل تبدیل کر کی حضور جانتے ہیں میری امت گردار چواج ویسی فجر جلا پیشان دئی کتنی غلطیاں تھی جاتے ہیں اور رب کچھ نہیں آتا اے تیرے میرے منہ کہنی میرا دلے سونے دے نعرے نہ لاؤں تاجدار ختم نبوت دا نعرہ سیاسی نعرہ کہنی دنکے دی چور دے سیدہ دا اعلان کرنے نہ بیٹھے اے نعرہ ہر کہیں دا ساتھا نعرہ ہے یہ دا معنی ہی ہے بندے ختم نبوت دا تاج زہرہ دا بابا پاتے ہیں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، رسول کے غلام ہیں، غلام ہیں رسول کے غلام ہیں غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد اے نعرہ مل سارے گانے چھوڑ کے ہندو تو میں اختتام کرنا چاہنا کیا بات اے نعرہ ملہ کتھو ہے صاحب ذرا توجہ کرا ہے اے نعرہ ملے تسا کو سیدنا صدیق اکبر نے دربار بس گل لگی نعرہ ملے تسا کو سیدنا صدیق اکبر نے دربار چ ملے صدیق اکبر کون جوان ہے میں اپنے عقیدے دی ترجمانی کی چلا خلیفہ بلا فاصل سیدنا صدیق اکبر سبحان اللہ کلمہ پڑھن دی واری آئی تا پہلا نمبر سیدنا صدیق سبحان اللہ نام محمد چمڑ دی واری آئی تا پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر سیدہ ہے نبی سے موٹھے دے چاور دی واری آئی تا پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر سیدہ ہے مسلح امامت دی واری آئی پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر سیدہ ہے یاد رکھا ہے اللہ اکبر غار کے اندر ونجن دی واری آئی پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر سیدہ ہے اور ختم نبوت دے اوپر پہلے ون دی واری آئی پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر سیدہ ہے اور یہ یاد رکھا ہے جلال نبی سیدر کٹھے سمن دی واری آئی پہلا نمبر یار غار سیدنا صدیق اکبر سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ خلافت حق جاری، نعرہ حیدری یا علی، شان صدیق اکبر زندہ باد، مقام صدیق اکبر زندہ باد، شکر نبی دے یار دے نام اٹھار پے تو یار دا ذکر تھی تا سنٹر دے نبی دی اولاد دا ذکر تھی سرے تسلیم ہم کرے نے اسا اہل سنت و جماعت واحد جماعت ہے رب کعبہ دی قسم ہے
ماہی دی اولاد دا ذکر تھی میں تا سنی ٹھک سارا حضور دی اولاد دے بغیر ہی گزارا کہنا لیکن یاد رکھا ہے سارا سیدنا صدیق اکبر دے بغیر ہی گزارا کہنا خلیفہ بلا فخر سیدنا حضور دے سارے یار سبحان اللہ سارے یار سبحان اللہ لیکن حضور دے دو نوکر جڑے ہیں نہ دو غلام وہ تو نبی دنیا دے اندر انتا نبی سے دے کٹھے مدار دے اندر انتا نبی سے دے کٹھے قیامت الہار کھڑے تھی سنتا ظاہرہ دے بابے دے کٹھے میری گالی عبداللہ ابن عمر سے راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سمجھے ایک دیوار حضور مسجد نبی دے اندر تشریف گھنے اور بڑی شان و شوقت لالین ہیں سنا حضور کتنی شان و شوقت آوے ظاہرہ دا بابا دے شان و شوقت نالنا ملک اسلم خوش تھی میرا پیر آئے شان و شوقت نال میں توارے کنوں پوچھتا پیر دے 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 پیر دا پیر آوے شان و شوقت نال بڑی آن مان نال آوے اللہ اکبر کبیرہ اور عبداللہ کو پوچھا کہ ہیں سنا کتنی شان و شوقت نال آپ نے فرمایا حضور دے سجے ہاتھ وچ سیدنا ابو بکر صدیق دا ہاتھ تھا حضور دے دوجے ہاتھ وچ سیدنا عمر فاروق سے دا ہاتھ تھا اور حضور منبر دے جلوہ فراق تھے نا حضور دے تاریخی جملے سنو حضور نے فرمایا صحابہ سن گنو ہاکذا نبعث یوم القیامہ جی میں آج دنیا دے اندر کٹھے کھڑے ہیں نا قیامت الہاری میں کٹھے کھڑے اور جب میلاد دی واری ہے نا سیدنا صدیق اکبر چپ نہیں رہا آدھے لوگوں سن گنو جائن نبی سید میلاد 1 روپیہ خرچ کیتے فرمایا صدیق اون وقت تک جنت وچ کہنا ویسی جب تک میلاد مناون والے کو نال نہ اچھا چلو ختم نبوت حوالے نال میں کو حکم نامہ ملے ایک دیا جملہ وقت گزرتا گیا ختم نبوت دے دشمن آندے رہے حضور دے نوکر کھڑے تھی دے رہے لیکن ایک دور ایسا آیا مرزا غلام احمد قادیانی بے ایمان کانا دجال اس ظالم نبوت دعویٰ کیتا ایک بات ان جملے کو روک کے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا نا کیا ہے غلام احمد آپ بتا کچھ نہیں نا کیا ہے اچھا دعویٰ کیڑی شاید ہے نبوت دا اچھا اڑو دعوی نبوت ہے اڑو نا ہی غلام ہے ایک ہی ہو جائے تو آرہا امام ہے بھائی ایک ہی ہو جائے نبی نا ہے غلام احمد دعوی نبوت دا انگلے میرے حضور تاجدارے بولیا سبحان اللہ اور بے وفائی نہ کرو میری گال موقع سبحان اللہ میرے حضور تاجدارے بولنا جنرل ظالم بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کی کہا انگلے تاجدارے بولنا سیدنا پیر مہر علی شاہ آپ شاہی مسجد لاہور کے اندر قرائدی جلوہ فراغری ہے مرزا غلام احمد بدبخت سامنے نہ آیا آخرکار مرزا پیغام بھیجیا کہ مہر علی کو آنکھو تقریری مناظرہ نہیں کریں گے تحریری مناظرہ کریں گے انہیں کو آنکھو ایوی سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھیں مہر علی بھی سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھ لے اللہ اکبر کبیرہ اور مہر علی کو آنکھو ایوی سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھے اور غلام احمد بھی تفسیر لکھ دے سورہ فاتحہ دی مرزا بدبخت جب پیغام آیا مہر علی کے دربار کے اندر حضور مرزائی میں آدھے کہ تقریری مناظرہ نہیں تحریری مناظرہ کرنے ابو تاجدار گولڑا اعلی حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ آپ نے فرمایا ظالم کو آنکھو ذرا سامنے آنے تا صحیح آگے ذرا باہنے تا صحیح ایک کو آنکھو اے بھی کاغذ دے قلم رکھے مہر علی بھی کاغذ دے قلم رکھ دے اے بھی قلم کو آنکھے لکھے مہر علی بھی قلم کو آنکھے لکھے میرا دعوی میں نبی میرا دعوی میں نبی دے دردہ نوکر دے غلام یعنی قلم آپ چل پئیے سچا سی حضور قبلہ جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی آپ تشریف کے نائے عرض کی حضور دیدہ بردہ دعویٰ کر دیتے ہوئے بلا قلم لکھے ہی ہاں تاجدار گولڑا نے فرمائے اور جماعت علی شاہ میں آپ تھوڑی نہ آکھے میں کوئی تظاہرہ دے بابے آکھے آر دینا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت پتہ چلے پیر قانونی کے اندر حضور دے غلام نوکر تاجدار ختم نبوت دے نعرے دے پھیلے دن تاجدار ختم نبوت سرکار گولڑا پاک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
لبیک یا رسول اللہ ایک بھی جملہ یاد کر دے ایک بھی جملہ یاد کر دے تھوڑے ذوق کو دیکھ کے سبحان اللہ ایک جوان کوئی عام نہیں جے جوان نہ کے دے میں سبحان اللہ سبحان اللہ پیر مہر علی سبحان اللہ شمس الدین سیالوی دا رنگویا جوان ہے سبحان اللہ سبحان یاد رکھا ہے سبحان اللہ شمس الدین سیالوی دا رنگویا جوان ہے اور شمس الدین سیالوی پیر پٹھان دا رنگویا جوان ہی ہے سبحان اللہ پیر پٹھان قبلہ عالم نور محمد مہاروی دا رنگویا جوان قبلہ عالم نور محمد مہاروی فخر الدین درنگی آیا جوانے فخر الدین نظام الدین اورنگ آبادی درنگی آیا جوانے نظام الدین اورنگ آبادی شاہ سلیم اللہ جہان آبادی درنگی آیا جوانے اگر دن چلانا تو ہم پاک مولا کلاب دیوار کا اندر الحمدللہ میں کو یاد ہے آپ آپا انہیں غلامی رسول گل دے اندر پھٹا نہیں پاتا اسا بینہ پاکا دا وسیلہ بولے چل دیا نصیر الدین چراغ دہلی درنگیا چوانے نصیر الدین چراغ دہلی نظام الدین محبوب الہی درنگیا چوانے نظام الدین محبوب الہی بابا فرید الدین گنج شکر درنگیا چوانے اے بابا فرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی درنگیا چوانے اور بختیار کاکی خواجہ معین الدین چشتی ازمیری درنگیا چوانے پاک محبوب دیوار کا اندر لیکن ایک بھی جملہ بھی یاد رکھا ہے آخری جملہ پر زندگی باقی ملاقات باقی تاجدار گولڑا تو بعد بڑے بڑے عظیم شخصیات آیا عبدالستار نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے مرد کامل آئے شاہ احمد نورانی جیسے انہوں نے بڑی ختم نبوت دے حوالے نال خدمات ہیں لیکن قرب دے اندر ایک ہفتی تھی گزریے قرب دے اندر پرے نہیں میں دے لاہور دا شہر ہے لاہور دے اندر رہن والا ہے نہ وکن والا ہے رب کعبہ دی قسم نہ جھکن والا جے کو اپنے تھا اپنے پرائیوی من گئے او ویل چیئر دے باہن والا بابا جن چھوٹے چھوٹے بچوں دی زبانہ دے وچوں لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لا کے نا کس دے اے ہیا کے رکھ دین کافر اکھاں تے مجبور تھی گئے خیال کرا ہے رسول اللہ دے نوکر مر نہیں گئے رسول اللہ دے غلام قلبی زندہ ہیں محمد دے غلام آدمی زندہ ہیں وہ ہستی دنا ہے حضرت علامہ حافظ خادم حسین ندوی رحمت اللہ تعالی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بڑی سونی محفل بن گئی ہاں میں پہلے عرض کر گیا ڈھیر شخصیات فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ ان جوان کا ہی بڑا مقام ہے ان جوان کی بھی بڑی خدمات ہیں رب کعبہ دی قسم ہے نا اگر ایک چاہ کے کھنگا لو نا ایک کو پڑھو دل خون دیا سنو دے تا میں نبی نال وفا کیا کی وفا انہیں لوگیں کی تھی انہیں تن من دھن سب کچھ ماہی دے نام تو قربان کر دیتی غازی علم الدین شہید کو دیکھو ذات بدر کھانے پر ماہی دے ذات دو قربان میاں والی دی جیل دے اندر غازی علم الدین اگر ایک جوان دی فوٹو دیکھو نا غازی علم الدین دی فوٹو دیکھو نہ داڑھی ہے نہ سر دے پگڑی ہے لیکن دل عشق مصطفیٰ دی نگری ہے بڑے بڑے یار کیسے کمال شخصیات جنہیں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تو تن من دھن وار دیتے قربان کر دیتے کون درخانہ دا پترے سبحان اللہ غازی محمد ملک عامر عبد الرحمن چیمہ کو دیکھو ایک جوان دی خدمات دیکھو ایوی حضور دے گستاخ کو واسرے جہنم کیتا غازی علم الدین شہید بے ایمان راجپال ہندو گستاخ رسول کو واسرے جہنم کیتا غازی منتال حسین قادری کوئی نہ جانتا کون ہے کتھو دے رکھ والا ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا اور تو نے خرید کر مجھے انمول کر سبحان اللہ سبحان اللہ غازی علم الدین دے حوالے میں ایک جملہ سنو جا قاری محمد یونس صاحب روح پھیر دیتے فضل حق خیر آبادی دے حوالے نال میں کو اے یاد آ گئے غازی علم الدین چلو فضل حق خیر آبادی اور جوان
کوئی مقام تے تہا پڑھا لکھا ہا لیکن ایتا درکھانا دا پتر ہا طالبان دی دا ابا تہا غازی علم الدین دا آدھے سکول سٹیا نہ پڑھ سکیا مدرسے پایا نہ پڑھ سکیا آخرکار اپنے نال کام تے لایا لیکن جرن عشق مصطفیٰ جو آیا نا آئے اللہ اکبر جرن عشق مصطفیٰ آیا نا بھائی الطاف خان صاحب وال جرن عشق آدھے نا یاد رکھو محبت ہر کہیں کو نہیں تھیں دی ہر کہیں دے نال نہیں تھیں دی محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا واسر جہنم کی تے راجپال بے ایمان کو ایک جیل چبئیے چل دیا میاں والی بھی جیل چایا جوان کو ملن کون آیا میرے پیر مہر علی دا پیر سبحان اللہ پیر مہر علی دا پیر شمس الدین سیالوی پیر پٹھان درنگی ہویا جوان جب آپ آئے نا میاں والی دی جیل دے دروازے تے ملک اسلام صاحب کہ لوگاں دیاں دھاڑی نکل گیا دیکھن والے بٹھا آنکھن والے عرض کی حضور یہ تو ڈاکوؤں اور لٹیروں کا ڈیرا ہے لیکن جیل کے لیے تیرا کیوں پھیرا ہے یہ تو ڈاکوؤں اور لٹیروں کا ڈیرا ہے لیکن جیل کے لیے تیرا کیوں پھیرا ہے ابھی تو پیر مہر علی دا پیر آنا ابھی تو پیر پٹھان درنگی آیا جوان آنا آپ نے فرمایا او بھائی میں نے سنا ہے یہاں کسی عاشق رسول کا بسیرا سبحان اللہ یہاں کسی عاشق اچھا میاں والی دے لوگ کیا آتے ہیں آدھے وہ شہر دے اندر ایک مجذوب رہا ہے کدھا ہم بولیندہ نہ ڈٹھو سے علیندہ نہ ڈٹھو سے لیکن علم و دین جڑی بہار میاں والی دی جیل آیا اور توجہ کرائے فقیر مجذوب بھنگڑا پیدا ہا روندا ہا والعہدہ ہا یارو ایک شہر ایک حضور دی دو عاشق نہیں رہے یہ مجذوب دے الفاظ آدھے نا سا آج تک نہ سویا ساندے بھون گئے اے علیندہ نہیں کہیں بلیندہ نہیں لیکن علم و دین جنہاں میاں والی جیل چایا بھنگڑا پیدا ہا روندا ہو دے لوگو ایک شہر ایک حضور دے دو عاشق نہیں رہ سکتے اگر جنہیں عاشق رسول دیکھنا ہوئے میاں والی جیل کے اندر جا کے علم و دین نو دیکھنا سبحان اللہ اچھا گل میں ایک جوان حضور نال وفا کی تھی ناموس رسالہ دکھا دے یاد رکھا ہے یہ بھی ختم نبوت حفاظت کی خاطر جوان آئے لوگ آکے حضور آپ ہوئے گئے اور شمس الدین سیالوی سے عرض کی تھا ان دیوانے کو پوچھو نا علم الدین صاحب کو تنی دسے لا ایڈی ہی کو جیلے چوندے رات غیر تھی ویندے ایڈی کو جیلے چوندے رات غیر تھی ویندے حضور شاید تو آپ کو جواب دے وے آپ آئے اللہ اکبر اگو علم الدین ہے غازی علم الدین نبی دے عاشق دی نبی دے عاشق تے نگاہ پئی ہے نا شمس الدین سیالوی دھاڑ نکلی رو کیا دے علم الدین میں نہیں کہتا یہ لوگ کہتے ہیں میں نہیں کہتا یہ لوگ کہتے ہیں کہ دن کو جیل میں ہوتا ہے رات کہاں بسر کرتا ہے ذرا یہ تو بتانا انہیں اکھ چاہ کے دے دے شمس الدین سیالوی کو آدھے حضور اگر آپ پوچھتے ہیں تو بتا ہی دیتا سبحان اللہ پوچھتے ہیں اگر دوسرا پوچھ دے تو اللہ دسا دے آپ پوچھتے ہیں تو بتا ہی دیتا ہوں آپ نے فرمایا چلو ہاں علم الدین بتاؤ دن کو جیل میں رات کہاں ہوتے ہو رو کیا جا دے قبلہ دن کو جیل میں دن کو جیل میں دن کو زندان میں رات کوچے مہربان میں سبحان اللہ رات کوچے مہربان میں حضور کو بلا لیتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں اچھا بیا جملہ سنو دروغہ جیل امام الدین ایسے ہونا سبحان اللہ میری ڈیوٹی یہ پہرے دیکھنا انہوں علم الدین ہے انہوں امام الدین ہے آدھے کہیں ملے عاشق کھڑے ہیں کہیں ملے اپنی قسمت کھڑے امام الدین آدھے رات بودہ ٹائم تھا رات بودہ ٹائم آدھے ایک لائٹ پئی نا میرے اکھاں دے روشنی پئی ہے آدھے میری اکھاں چندیاں آ گئے آنکھ کھلی ہے لائٹ گئی ہے جیل کے اندر نگاہ دوائی علم الدین کہنا علم الدین کہنا آدھے دھاڑ نکل گئی ہے امام الدین علم الدین تا اپنی جان بچا گیا
انگریز تے سویرے تختہ دار دے لٹکا دے سن چنگا تے پاہے دار کھڑے سے آدھے ٹھیک 2 گھنٹے بعد 4 دا ٹائم تھے جے کو وٹا ویلا دے نور حضور دا ویلا ولادت مصطفیٰ دا سبحان اللہ سبحان اللہ آدھے معلوم ہے لائٹ چمکی ہے نا اکھاں دے پہ یہ لائٹ واپس گئی ہے جیل کے اندر نگاہ دوڑی علم الدین جیل ایک نظر آ امام الدین آگے میرے حواس باختہ تھی گئے رو کے قدمے ڈھٹھاں علم الدین 10 رات کتھاں گیا کتھاں گیا میں آدھے تو روندہ بیٹھے حال کنو کے حال ہے علم الدین اپنے چہے ہی کیا نا اور میں کہ علم الدین 10 رات کتھاں گیا میں چپے بلیدہ نہیں والا تھے امام الدین قسم زہرا دے بابے دی اور تداسمہ کتھاں گیا ہوئے علم الدین دی چیخ نکل گئی ہے رو کیا دے امام الدین رات علی سی آئے ہن میں کو حضور دی بارگاہ دے اندر گھن گئے ہن میرے قریب نے میں کو پکڑ کے ہونول لے حضور نے فرمایا علم الدین میری محبت جماعت قبول کی تھی میں محمد مختار کل ہو کے تے کو اختیار دینا اگر جان بچاونا چاہنے میں محمد تیری ضمانت دینا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا توالد اندر نہیں میں نے گال میں کہنا کہا جاتا محمد علی جناح علامہ محمد اقبال لکھیا خط بیرسٹر قائد اعظم محمد علی جناح کو وطن واپس عاشق دا مقدمہ لاڑ عاشق دا مقدمہ لاڑ اتھائی پاکستان کھڑ محمد علی جناح کا جان دل واپس آیا نا آدھے دکھاؤ تو صحیح وہ نبی دا عاشق ہے کتنا میری ملاقات دا کراؤ چل 2-4 جملے مائیوں کو دفع گنا بھی جج کے سامنے اے آکھے ایڈوکیٹ صاحب میرے سامنے بیٹھے والگال پتھے کرے چلی ونجے کہہ جاتا محمد علی جناح آیا علم الدین کو آدھے علم الدین ہماری بات مان لو ایک مرتبہ کہہ دو کہ میں نے راج پال کو قتل نہیں کیا ایک دفعہ تو آکھ دے وال تیری زمانہ جانے تے محمد علی جناح جانے پتہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کو کیا تھے قائد اعظم نے کہا ایک مرتبہ کہہ دو کہ میں نے راج پال کو قتل نہیں کیا تیری زمانہ کی گارنٹی دیتے ہیں ہم دیتے ہیں میں اکھ چاہ کے لے دے آدھے قائد اعظم کاش کہ تجھے لو لگی قائد اعظم کاش کہ تجھے لو لگی ہوتی کاش کہ تجھے چبھن چبھی ہوتی کاش کہ تجھے عربی کی ذات سے تھوڑا سا پیار ہوا ہوتا میں نبی نے دشمن کو واسل جہنم کی تو ساتھ ہو بیان تبدیل کرنا کرے سا ڈنکے دی چوڑ دے اکسا راجپال بے ایمان بدبخت کو اگر واسل جہنم کی تو میں علم ہو دیوں اور حضور بن جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی سرکار لاسانی علی پور شریف پیدا آپ جے ویلے جنازے کے اندر شریف تھے نا لکھاں دی تعداد دے اندر حضور دے نوکران جنازے دے اندر اور پتہ کیا ادا سید زادہ اپنی داڑھی کو پکڑ کے ادا جماعت علی شاہ جماعت علی شاہ تو سید زادہ ہے نا تیرے تو ہزاروں مرید ہیں لیکن ایک درخان کا بیٹا بات لے گئے اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری جو میانی قبرستان دے اندر جوان عاشق کو سمامان دا ویلا آیا قلندر لاہوری خود قبر دے اندر لپٹے اور اپنے ہاتھ نال عاشق صادق کو قبر دے اندر سما کے اقبال دے ویلے باہر آون پہ نا اقبال آدھے دل آکھے آخری متھا دا چوندے نبی دے نوکر دا آخری دیدار کر گئے یاد غلام دا اور جب اقبال واپس گئے نا قبر دے اندر انہیں متھا چوندے اقبال باہر نکلنے لگے آدھے لاہوریو اسی گلاں کرتے رہ گئے درخانہ دا منڈا بازی رہ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور حضرت قبلہ شمس الدین سیالوی آپ نے فرمایا مدینہ آخری خواہش ہوئی دا میں پیر مہر علی دا پیر تیری خواہش پوری کراں پیر پٹھان درم گیا تیری خواہش پوری کراں غازی مدینہ دے حضور کرم فرمے دیو منت لے دیو میں کو سورہ یوسف سناؤ تاکہ میں کو یعقوب علیہ السلام دی یوسف علیہ السلام دی یاد آوے میرا دل مدینہ کی محبت زیادہ بیداب کیوے آپ فرمے دل میں حافظ القرآن او عدل جلدر خان جب میں سورہ یوسف شروع کی تھی آپ فرمے دل جڑا میرا لب و لہجہ میں برقرار نہ رکھ سکیا فرمایا میرا انداز ہاں پڑھندا او میں برقرار نہ رکھ سکیا آپ فرمے دل میں رک ونجا اگو علم دین دسیدا آدھا قبلہ این پڑھو دئی پڑھو شمس الدین سے فرمے دل میری بھائی نکل گئی ہے لوگ یاد ہے شمس الدین لوگ یاد ہے علم دین یہ کون آیا جس نے تجھے آن پڑھایا
وہ کیا رہا قبلہ ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظر کل کی خبر ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظر کل کی خبر دکھلا کے پتن سنوا کے سخن لوٹ گیا مورا تن من سبحان اللہ سبحان اللہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا سبحان اللہ اللہ رب العالمین ملک محمد اسلم صاحب کی عقیدت محبت اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول فرما کے تمام آل خانہ دی خیر فرماوے جس میں دور و نزدیک تشریف فرما سارے چاہن والے یونس صاحب خان محمد الطاف صاحب یوسف سپرا صاحب قاری محمد اشفاق صاحب اور باقی احباب علماء اہل سنت اور پیر کلونی جتنے حضور کے پر واسی رہنے والے اللہ سب کی آمد قبول فرماوے اللہ سب کے رزق تمہارے خیر برکت عطا فرماوے اللہ ملک محمد اسلم صاحب نے خانے کی خیر فرماوے میرے برادر اکبر صاحبزادہ پیر سید